بسم اللہ۔ نمبر 11، حج تمتع سے ممانعت۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے افضل پر عمل کرنے کی خاطر لوگوں کو تمتع اور قران سے منع کر دیا تھا۔ آپ افراد کو افضل سمجھتے تھے، ورنہ آپ پر یہ مخفی نہیں تھا کہ انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ افراد، قران اور تمتع میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، لیکن آپ افضل پر عمل کرانا چاہتے تھے۔ تمتع اور قران کا ابطال مقصود نہیں تھا، یعنی یہ دونوں حج باطل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں بھی کیے جائیں گے، لیکن حج افراد یہ افضل ہے۔ چنانچہ مروان بن حکم سے مروی ہے کہ میں عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو تمتع قران سے روک رہے تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو حج و عمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پکارا اور فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو حج و عمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پکارا اور فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی اس موقع پر نکیر نہیں فرمائی، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کی اس ممانعت سے، اس منع کرنے سے تمتع اور قران کو باطل نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے آپ نے حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے فرمایا، میں کسی کے قول کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، تاکہ اس کے جواز و سنت کو واضح کر دیں۔ بہرحال دونوں ہی مجتہد اور اجر کے مستحق ہیں۔ اس حدیث کے ظاہری فوائد میں سے یہ ہے، نمبر 1، علماء کا علم کی اشاعت یعنی علم کو پھیلانا اور مسلمانوں کی نصیحت کی خاطر حکماء اور عمراء سے مناظرہ۔ علم کو پھیلانے کے لیے علماء کیا کرتے تھے؟ عمراء اور حکماء سے بھی مناظرہ کر لیتے تھے۔ اس وقت بحیثیت عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ ایک خلیفہ، ایک حاکم کے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ ایک عالم کی حیثیت سے تھے۔ نمبر 2، جن مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہے ان میں علماء کے اجتہاد کے لیے عمراء کی وسعت قلبی، یعنی مسائل میں اجتہاد جس میں ہو سکتا ہے تو حاکم بھی اس کی رعایت کرتے تھے اور اپنے دل کو چوڑا رکھتے تھے۔ نمبر 3، ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنی اتباع پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بھی ایک مجتہد ہیں، میں بھی ایک مجتہد ہوں، آپ ایک مسئلے میں اجتہاد کر رہے تو میں نہیں اپنی زبردستی آپ میری ہی بات مان لیں، ایسا کچھ نہیں تھا، اس لیے خاموش رہے۔ نمبر 4، قول و عمل پر علم مقدم ہے۔ کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی کسی پر عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے علم مقدم ہوگا، یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ نمبر 12، شکار کا گوشت کھانا۔ محرم کے لیے خشکی کا شکار کرنا اور اس شکار کو کھانا جائز نہیں، اسی طرح خشکی کے اس شکار کو کھانا بھی جائز نہیں جس کو اسی کی خاطر شکار کیا گیا۔ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہے، اور خشکی کا شکار ہو چاہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ شکار بھی کھانا جائز نہیں جو اس کی خاطر کہیں اور سے شکار کر کے لایا گیا ہو، اس طرح سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن حاتب سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا۔ جب مقام روحا پر پہنچے تو ان کے لیے پرندے کا گوشت پیش کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ لوگ کھائیں، اور خود کھانا پسند نہیں کیا۔ اس پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جسے آپ نہیں کھائیں گے اسے ہم کیسے کھائیں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس سلسلے میں آپ لوگوں جیسا نہیں ہوں، کیونکہ یہ شکار میرے لیے کیا گیا ہے، تو میں تو حالت احرام میں ہوں ابھی، اور یہ میرے لیے کیا گیا تو کیسے میرے لیے جائز ہوگا؟ خاص میرے لیے کیا گیا ہے تو حالت احرام میں نہیں کھا سکتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا، جیسا کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی روایت ہے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مقام عرج میں دیکھا، آپ حالت احرام میں تھے، سخت گرمی کا دن تھا، آپ کا اپنا چہرہ اور جوانی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پھر آپ کے سامنے خشکی کے شکار کا گوشت پیش کیا گیا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ کھا لو۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ نہیں کھائیں گے؟ فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ میرے لیے شکار کیا گیا ہے، میرے لیے شکار کر کے لایا گیا، اور میں حالت احرام میں ہوں تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 13، قرابت داروں میں شادی کی کراہت۔ خلال نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ اور وہ اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ عداوت اور دشمنی کی خوف سے قرابت داروں میں شادی کو ناپسند کرتے تھے، یعنی رشتہ داریوں میں شادی کو وہ ناپسند کیا کرتے تھے کہ اس سے دشمنی اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امید ہے اور بہت زیادہ امکان ہے ایسا ہوگا، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ قرابت داروں میں شادی کی جائے۔ نمبر 14، رضاعت۔
عبدالرزاق نے ابن جریج کے واسطے سے ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان جوڑوں میں جدائی کرا دی جن کے بارے میں ایک کالی عورت نے بیان دیا تھا کہ میں نے انہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعت کی وجہ سے کبھی دودھ پلایا تھا، بعد میں معلوم پڑا کہ یہ دونوں ایک ہی عورت کا دودھ پیے ہوئے اور ابھی شادی ہو گئی ہے، تو الگ کروا دیا کہ یہ نکاح نہیں رہے گا، جدائی کروا دی۔ نمبر 15 خلا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اختلاف ہو گیا، میں نے کہا آپ ہر چیز لے لیں اور میرا معاملہ صاف کر دیں، انہوں نے کہا میں نے کر دیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرا سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ میرا بستر بھی نہیں چھوڑا۔ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ گھر میں محصور تھے، آپ نے فرمایا شرط مقدم ہے، املک الشرط املک، شرط مقدم ہے، تم ہر چیز لے لو یہاں تک کہ مباح بھی لے لو، یعنی جس طرح سے خلا کی شرط لگی تھی اس طرح سے انہوں نے کروا دی۔ نمبر 16 شوہر کی وفات پر سوگ واجب ہے۔ سوگ میں سے ترک زینت یعنی زیب و زینت چھوڑ دینا اور اس گھر کے علاوہ جس میں شوہر کی وفات کے وقت تھی رات گزارنے سے پرہیز لازم ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت و مجبوری آ جائے، البتہ اس کے لیے جائز ہے کہ دن کے حصے میں اپنی ایسی ضروریات کی تکمیل کے لیے نکل سکتی ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، لیکن اس گھر سے باہر رات نہیں گزار سکتی۔ فریعہ بنت مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو خبر دی کہ ان کے شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلے، ان غلاموں نے انہیں قتل کر دیا، تو کیا میں اپنے میکے جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ملکیت کا کوئی مکان نہیں چھوڑا اور نہ نان و نفقہ چھوڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں جا سکتی ہو۔ میں لوٹ پڑی، ابھی میں اجرے ہی میں تھی کہ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا تم نے کیسے کہا؟ میں نے اپنے شوہر سے متعلق پورا قصہ دوبارہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا عدت پوری ہونے تک اپنے گھر میں ٹھہری رہو، لہٰذا میں نے وہاں 4 ماہ 10 دن گزارے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مجھے بلایا اور اس سلسلے میں سوال کیا، میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ عدت وفات میں رات گزارنے کے سلسلے میں سختی سے حکم دیتے تھے۔ آپ کے دور میں واقع پیش آیا کہ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت کے دوران میں میکے چلے گئی اور وہاں درد ذہ شروع ہو گیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں لاد کر اس کے گھر واپس لایا جائے، لاد کر واپس وہیں لایا جائے، اس پر عمل کرانے کے لیے کہ کہیں اور رات نہیں گزار سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 17 صرف رغبت کی شادی کرو۔ ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ آپ سوار ہو کر کسی مہم پر جا رہے تھے، اس نے عرض کیا امیر المؤمنین میں آپ کی خدمت میں ایک ضرورت کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس وقت جلدی میں ہوں، اگر چاہو تو میرے پیچھے سوار ہو جاؤ اور اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس نے عرض کیا میرا ایک پڑوسی ہے، اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اب سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی حالت دیکھ کر میرا یہ ارادہ ہے کہ اپنی جان و مال کے ذریعے سے نیکی کماؤں، اس طور پہ کہ میں اس سے شادی کر لوں اور رات گزار کر طلاق دے دوں اور پھر وہ اپنے پہلے شوہر کی زوجیہ سے منسلک ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا مت کرو، صرف رغبت کی شادی کرو، یعنی یہ کیا شادی کر کے پھر طلاق دینے کی نیت سے شادی کر رہے ہو اس کے لیے حلال ہو جائے، تو یہ شادی نہیں بلکہ رغبت کی شادی نہیں، یعنی ہمیشہ رہیں گے ساتھ میں، اس طرح کی شادی ہوتی وہ تو ایک حلالہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو یہ کچھ اور بھی مسائل لکھے ہیں جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے اجتہاد تھے، آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے کما حق و فائدہ اٹھانے اور امت تک اسے ایمانداری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔